اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی پوری زندگی کا تذکرہ فرمایا۔ بطور خلاصہ فرمایا انسان کو ہم نے زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ایسی ہم نے دنیا کی اسے زندگی عطا فرمائی کہ یہ مشقت ہی مشقت۔ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ پہلے عالم ارواح میں تھا، وہاں ارواح کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، ارواح کی زندگی تھی، اور یہاں یہ بشری زندگی ہے جو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ فرمایا جو یہ زندگی ہے اس کی یہ بہت مشقت والی زندگی ہے۔ اول سے لے کر آخر تک بغور ملاحظہ کرو تو انسان مشقت میں گرا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت مبارکہ کا مفہوم یوں بیان فرماتے ہیں، فرماتے سے مراد حمل کی سختیاں ہیں کہ انسان 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مشقت ہی مشقت ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، 9 ماہ اس طرح گزارتا ہے۔ اس کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے، فرمایا ولادت کی سختی ہے، پھر فرمایا ناف کاٹنے کی سختی ہے، فرمایا دودھ پلانا یہ ایک مشقت کام ہے، دودھ پینا بھی مشقت، پلانا بھی مشقت۔ پھر اگر وہ اس کے ساتھ جب مناسبت کر جاتا ہے ماں کے ساتھ تو پھر دودھ چھڑانا بھی مشقت۔ پھر اس فرمایا کہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے، اس وقت اس کو کھلانا پلانا پڑتا ہے۔ جب تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے فرمایا پھر رزق کا حصول، سارا رزق حاصل کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، فرمایا وہ بھی ایک مشقت۔ فرمایا زندگی اور موت، زندگی میں رہتے ہوئے یہ مشقتیں، اور اس کے بعد موت نے آنا ہے ایک الگ مشقت، پھر اس کو قبر میں جانا ہے ایک اور مشقت، منکر و نکیر میں آنا ہے، سوال کرنا ہے ایک اور مشقت، اس کے بعد دوبارہ اس کا اٹھایا جانا ایک اور مشقت، حساب و کتاب کے لیے اس کو سامنے کھڑا کیا جانا بھی ایک اور مشقت۔ فرمایا انسان کو یہ جو زندگی ہے ہم نے پہلے تمہیں بتا دیا کہ انسان فی کبد، یہ مشقت ہی مشقت ہے۔ ایک یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بیان فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو کچھ ارشاد فرمایا کہ زندگی تم نے دنیا میں ایسے گزارنی ہے، فرمایا اس کا اس طرح زندگی گزارنا بہت زیادہ مشقت کا کام ہے، یعنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، حضور علیہ السلام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، فرمایا یہ بہت بڑی مشقت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان مشقتوں کو اٹھا لے، فرمایا آئندہ زندگی ہمیشہ کے لیے اس کی آرام اور سکون سے گزرے گی، اور فرمایا کہ اگر جس شخص نے یہ مشقت کی زندگی اسی طرح گزار، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ مانا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ مانا، فرمایا وہ ہمیشہ کی وہ مشقت ہوگی، یعنی بعد میں ہمیشہ کی مشقت ہوگی، یعنی ہمیشہ کا معنی ہی یعنی عجیب ہے کہ جس میں کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہاں تو انتہا ہے نا، انسان تھوڑی دیر میں اپنی سانس منقطع ہوا، مر گیا، ختم ہو گیا، اور وہاں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کافر کے لیے ہم نے وہاں مشقت رکھی ہے لیکن تمہارے لیے یہاں مشقت رکھی ہے، اور تم مومنین کے لیے فرمایا کہ تم چند روزہ زندگی کے لیے مشقت اٹھا رہے، اور کیا مشقت؟ شریعت مطہرہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تم کی زندگی گزار، پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں راحت اور آرام عطا۔ پھر فرمایا آگے چل کے فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کیا ہے؟ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور اس کی اللہ رب العزت ظاہری اور باطنی برائیوں کو بھی جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا
انسان کہتا ہے میرے پاس بہت مال ہے اور میں نے بہت ڈھیر سا مال فنا کر دیا، فرمایا یہ کہتا ہے اہلکت مال لبدا، میں نے ایسا جمع شدہ مال میرے اختیار میں ہے، میں نے اپنے پاس رکھا ہے، میں نے کمایا ہے اور میں جسے چاہتا ہوں اس طرح خرچ کرتا ہوں۔ فرمایا یہ خیال کرتا ہے ہمارا احسب انسان الم یرہ احد، اور خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ انسان یہ خیال کرتا ہے اسے کسی نے دیکھا، میں نے چھپ کر مال اپنا اتنا خرچ کر دیا۔ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں دیکھ رہے، یعنی انسان کہتا ہے کہ میں نے اتنا ڈھیر مال جمع کیا ہوا ہے اور اپنی ذات پہ یا جس طرح بھی خلاف شرع کاموں کے لیے میں خرچ کرتا ہوں، اور انسان گمان یہ کرتا ہے کہ میرے اس مال کو، میری اپنی کمائی جو ہے میں اس کے خرچ کرتا ہوں، میں اختیار رکھتا ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں، لیکن فرمایا نہیں، ٹھیک ہے خرچ کرتا ہے لیکن دیا ہم نے اس کے حقوق بھی دیے ہیں تمہیں کہ مال کہاں کہاں تمہیں خرچ کرنا ہے، اگر اس کے مطابق تو خرچ نہیں کرے گا فرمایا ہم تمہیں سامنے کھڑا کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا جب تک انسان سے یہ نہ پوچھ لیا جائے قیامت کے اللہ رب العزت سامنے کھڑا کر کے تو نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری ہے اور ہم نے تجھے جو مال دیا تھا کن کاموں کے لیے تو نے خرچ کیا ہے، فرمایا اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں جانے دیا جائے۔ فرمایا ایحسب الانسان ان لم یرہ احد، گمان یہ کرتا ہے، خیال یہ کرتا ہے مجھے اختیار ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ فرمایا یہ بات ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کچھ احسان جو ہے وہ گنوائے ہیں۔ الم نجعل له عینین، دو آنکھیں نہیں تمہیں دی میں نے، بہت بڑی نعمت ہے، آنکھوں جیسی نعمت یہ کسی کو میسر نہ ہو اسے پوچھا جا سکتا ہے، ہمیں اتنی قدر نہیں ہے، ہمیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہمیں قدر نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ الم نجعل له عینین، دو آنکھیں ہم نے تجھے نہیں عطا فرمائی۔ انسان فرمایا کہ دو آنکھیں عطا فرمائی جو ہی کھولتا ہے وہ ہزاروں میل اور کتنے کلومیٹر دور انسان دیکھ سکتا ہے، اور یہاں تک دیکھے آسمان تک دیکھ سکتا ہے، اور کہاں کہاں نہیں دیکھ سکتا، یعنی بند کرے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اور کھولے تو جو کتنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، زمین کی کتنی چیزیں۔ فرمایا ہم نے تجھے دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا ولسان، فرمایا یہ زبان تجھے دی ہے میں نے، فرمایا زبان تجھے میں نے زبان دی ہے۔ فرمایا پھر شفتین، فرمایا دو ہونٹ بھی دیے، فرمایا دو ہونٹ بھی دیے، بوقت ضرورت بات کر بوقت ضرورت بند کر لیں۔ کیسے یہ فرمایا کہ میری بہت بڑی نعمتیں ہیں، تجھے خیال نہیں ہے کیونکہ ویسے ہی پیدا ہو گیا نہیں، تو ہمارا بہت بڑی میری نعمتیں ہیں۔ فرمایا کہ تو جب چاہ کھول لے، جب چاہ بند کر لے۔ فرمایا ولسان شفتین وہدیناہ النجدین۔ پھر بزرگان دین فرماتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کی تفسیر میں کہ ہم نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی دو، لیکن ساتھ پلک بھی عطا فرمائی، جب تو چاہتا ہے یہ بند کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے کھول لیتا ہے، اور تیرے اندر کے کوئی ایسی جو باہر کی آلودہ اشیاء ہیں وہ ان کو اندر نہیں جانے، بند کر دے کوئی شے اندر نہیں جائے، تیری حفاظت کے لیے آنکھیں بھی عطا فرمائی۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا ہم نے یہ حکم بھی دے دیا ہے حرام چیزوں کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اگر کہیں حرام سے تیرا پالا پڑ بھی جائے دیکھنے لگے، ہم نے دو یہ پلکیاں تھا کہ فوراً بند کر دیں یا فوراً پھیر لے۔ اسی طرح فرمایا اگر زبان سے تو کچھ بکنا چاہتا ہے تو جب بکنے کا واری آئے تو خاموشی اختیار کو ہونٹوں کو سیل لے، بند کر لے۔ کیسی فرمایا یعنی یہ دیکھیں اب انسان کی عزت اور ذلت اسی میں ہے۔ بعض دفعہ ایک جملہ کہتا ہے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہی ایک جملہ کہتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور کیا اسی ان کے ساتھ بند کر دے تو عزت ہے، کھول دے تو ذلت اور رسوائی ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہدیناہ النجدین، فرمایا پھر یہ چیزیں میں نے تمہیں عطا فرما دی ہے نا، فرمایا میں نے تمہیں زبان بھی عطا فرمائی ہے، ہونٹ بھی عطا فرمائے، آنکھیں بھی عطا فرمائے، سمجھ عقل بھی دی ہے، اور فرمایا وہدیناہ النجدین، پھر میں نے دو راستے بھی تمہیں دکھا دیے۔
دو راستے دکھا دیے. فرمایا دو راستے کیا ہیں؟ فرمایا دو راستے یہ ہیں، ایک جہنم کی طرف جاتا ہے، ایک جنت کی طرف جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہماری میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ مجھے بھی سمجھ ہے، آپ کو بھی سمجھ ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد سمجھ بھی، عقل بھی، سب کچھ شعور بھی عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ دو راستے بھی میں نے تمہیں بتا دیے ہیں. اور راستے کون سے؟ فرمایا ایک شریعت کے مطابق چلنے والا راستہ، یہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے. اور فرمایا ایک خلاف شرع کام، شریعت کے خلاف راستہ جاتا ہے، سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے. فرمایا دو راستے میں تمہیں نے بتا دیے، تمہاری مرضی ہے عمل کرو یا نہ کرو. تم میری مخلوق، یہ سارا کا سارا پیچھے لفظ انسان ارشاد فرمایا، ایماندار نے فرمایا، انسان ارشاد فرمایا کہ سب انسانوں کے لیے میرا یہ حکم ہے، سب انسانوں کے لیے یہ میری نعمتیں ہیں. اب تمہارا اپنی مرضی ہے، مشقت تم اپنی مرضی کے مطابق سیدھے راستے کی طرف چلو، تمہاری اپنی مرضی ہے، الٹے راستے کی طرف جاؤ، تمہاری اپنی مرضی ہے. الٹا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، سیدھا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اللہ رب العزت